پر یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کے روزے کی فضیلت ارشاد فرمائی ہے، تو ہر اس مسلمان کو جو روزہ رکھتا ہو اس کو 9 ذی الحج یوم عرفہ کا روزہ رکھنا چاہیے۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یوم عرفہ کے روزہ رکھنے پر کیا ملتا ہے؟ حدیث پاک میں سئل عن صوم یوم عرفہ یعنی یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پاک صحیح مسلم باب موجود ہے۔ اس وقت جو بات سمجھانا مقصود ہے کہ اس حدیث مبارک میں جو یوم عرفہ کا ذکر ہے، اس یوم عرفہ سے مراد 9 ذی الحج ہے۔ بعض حضرات غلط فہمی یہ پھیلا رہے ہیں کہ یوم عرفہ سے مراد 9 ذی الحج نہیں ہے، بلکہ یوم عرفہ سے مراد وہ دن ہے کہ جس وقت حجاج کرام عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ تو سعودی عرب میں تو 9 ذی الحج ہوگا، باقی کسی ملک میں بے شک 8 سے رکھ یہ لوگ روزہ 9 یوم عرفہ کو رکھ لیں سعودی عرب کے مطابق، مثلا پاکستان ہے، ہندوستان ہے، یا اس طرح کے دیگر ممالک جو ہمارے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں، اگر نئے جب سعودی عرب میں عرفات میں حجاج ہوتے ہیں تو اس پر ایک بنیادی اشکال ذہن نشین فرمائیں۔ بعض ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر سعودی عرب سے بھی ایک دن پہلے چاند نظر آتا ہے، مثلا لیبیا ہے، تیونس ہے۔ اب یہ وہ ممالک ہیں کہ جہاں پر ایک دن پہلے چاند نظر آتا ہے، تو جس دن سعودی عرب میں 9 ذی الحج ہوگی وہاں 10 ذی الحج ہوگا، تو کیا یہ لیبیا، تیونس، مراکش والے لوگ 10 ذی الحج عید کے دن روزہ رکھیں گے؟ اور بعض ممالک ایسے ہیں کہ جہاں ایک دن یعنی 9 گھنٹے 10 گھنٹے کے فرق ہے، سعودی عرب سے بعد نظر آتا ہے، اور سعودی عرب میں دن ہوگا وہاں رات ہوگی۔ مثلا نیوزی لینڈ 9 گھنٹے کا فرق ہے، کیلیفورنیا 10 گھنٹے کا فرق ہے، سعودی عرب میں دن ہوگا تو وہاں رات ہوگی۔ تو کیا یوم عرفہ کا وہ رات کو روزہ رکھیں گے؟ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے یہ وضاحت میں نے کر دی ہے کہ یوم عرفہ سے مراد 9 حج ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر افطار کرو۔ تو ہر ملک میں جو چاند